کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں. سنو, نیکی کا فائدہ, کسی کی مدد کرنے کا فائدہ, بڑا کمال کا واقعہ. آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ. عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان. موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے فربا تھے, صحت مند تھے. اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی, کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا. تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا. پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی. وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا. کہ اتنا دودھ دے رہی ہے, اتنی اچھی اونٹنی ہے, تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں. سب سے اچھی چیز تھی. یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا. پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں, بڑا غریب تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہا یہ اونٹنی, اس کا بچہ, یہ آپ کو تحفہ ہے. پڑوسی تو حیران, دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی. بڑی دعائیں دی اس نے. اب یہ ابن جدعان جو ہے وہ چلا گیا. کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا. پانی بھی نہیں, بارشیں بھی نہیں ہو رہی, ہر طرف پانی کی قلت. ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترسنے لگے. ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک غار, انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا, اس میں چلا گیا. جب اندر اترا تو کہ شاید یہاں پانی مل جائے. اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی. بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں, ابن جدعان باہر ہی نہیں نکل سکا. بچے تھوڑی دیر, ایک آدھ دن تو انتظار کیا, لگتا ہے ابا جی تو گئے. یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ لے فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا. پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی. وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی. لالچی بچہ تھے, کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے, اتنی کمال کی اونٹنی تھی, بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی. پہنچ گئے پڑوسی کے پاس, کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں. بولا میں واپس چاہیے. ابو کہاں ہیں؟ وہ تو دلدل میں گئے, نکلے ہی نہیں وہاں سے. پڑوسی بھی کمال کا تھا, ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو. اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو کہ یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی, آج میں اس کی مدد کروں گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا, اندر اتر گیا, دلدل نظر آیا. اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا. ابو جدعان زندہ تھا. بڑی مشکل سے اس کو کھینچا, اس کو باہر نکالا. اب جب باہر آ گیا, سانس بحال ہوئی, کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو, 8 دن تک زندہ کیسے رہے, تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے. واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا, مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا, میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا. ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا. پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے. کہ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے. کہ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا, میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے, اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا. کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے, تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کسی کو نوالا کھلا دو, اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا. کسی کی غربت میں مدد کر دو, اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا. کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ, اس کی پیاس بجھاؤ, اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا. یہ بلائیں ٹلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے. کسی کا ہاتھ پکڑ لو, انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی. مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے, لوگ مدد کرتے نہیں, دھوکہ دیتے ہیں. افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے, چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں. یار
کوئی فراڈ کر کے، کوئی اسکیم بتا کر، کوئی بڑا نفع دکھا کر، غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا، اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر، کبھی نفع دکھانے کے نام پر، کبھی موبائل کمپنیوں کے نام پر، پتہ نہیں عجیب عجیب فون آتے ہیں، عجیب عجیب اسکیمیں آتی ہیں۔ کیوں کرتے ہو ایسا چند سکوں کے لیے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح اس شخص نے اپنے غریب پڑوسی کو، اس کے بچوں کو دودھ پلایا، ان کے دل سے دعا نکلی، اللہ نے دلدل میں اسے بچا لیا، لیکن اگر کسی غریب کی بد دعا نکل گئی نا، ایسا نہ ہو تم اور تمہارے بچے دلدل میں غرق ہو جائیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے نا جو تھوڑے پیسوں کے لیے چیٹنگ کرتا ہے، تھوڑے پیسوں کے لیے دھوکہ دیتا ہے، تھوڑے پیسوں کے لیے سوچتا ہے یار مجھے مل جائے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، ایک بات یاد رکھنا، یہ پیسے تو آ جائیں گے مگر ساتھ تباہی بھی تمہارے گھر آئے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں، میں نے تو دیکھا ہے، اور بزرگ بیٹھے ان سے بھی پوچھ لو، جس نے کسی کے پیسے کھائے ہیں نا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے اس کو برباد ہوتے ہی دیکھا ہے، اور جس کے پیسے کھائے گئے نا، اللہ نے پھر اسے کھڑا کر دیا۔